الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پچھلے بیان میں آپ حضرات سے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم معاشرے کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان طریقوں کے اوپر ہم اگر عمل کر لیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر زندگی اچھی گزرے گی، سکون والی زندگی گزرے گی۔ آج میں آپ سے ان باتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں سے چھٹکارا پا لیں گے، اگر ہم ان باتوں سے بچنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی اور ہماری سکون والی زندگی بے سکون نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے تو اس سے دوسرے کی تذلیل ہوگی، دوسرے آدمی کی عزت خراب ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ آپ کو جواب دے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا، تو نوبت یہاں تک آ جائے گی، ہم لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، جس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، ان یکونوا خیرا منہم، کیا معلوم وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے بہتر ہو۔ تو اسی وجہ سے کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ جس طرح مرد مرد کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتا، ایک مرد دوسرے مرد کی بے عزتی نہیں کر سکتا، اس کی دوسروں کے سامنے تذلیل نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے بارے میں یہی حکم فرمایا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ ایک عورت بھی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ دوسرا سبب جو لڑائی سے بچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام مت لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے، تو لنگڑا ہے، تو کالا ہے۔ اس طرح دوسرے کے اوپر عیب نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح دوسرے کو عیب لگائیں گے، اس طرح اس کے ساتھ گالی کریں گے تو وہ ہمیں جواب کے اندر گالی دے سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب کے اندر تمہیں گالی دے گا، ایسے ہوگا جیسے حقیقتاً تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ،
ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ. عیب لگاؤ گے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی برائیں بیان کرو گے تو وہ جب جواب دے گا تو یہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے گی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تیسری بات وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. جس شخص کا جو نام رکھا گیا ہے اس نام سے اس کو پکارا جائے، اس کو برے القاب سے نہ پکارا جائے. جیسے کدو، ٹینڈا اور گنجے، اس طرح کے الفاظ سے دوسرے کو نہ پکارا جائے، کیونکہ بئس الاسم الفسوق بعد ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان لے کر آئے، مومن ہو، مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود اس نے کسی کا برا نام پکارا، کسی کو برے القاب سے پکارا، تو ایسا ہے جیسے کہ فاسق ہے. تو اسی وجہ سے برے القاب سے بھی نہیں پکارنا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جس شخص نے برے القاب سے پکارا، یا کسی کے اوپر عیب لگایا، یا کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کی، اس نے توبہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر تو حاضر ہو کر توبہ نہیں کی، تو یہ شخص ظالم لوگ ہیں. یہ تو ظالم لوگ ہیں، ظالموں کے صف کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. تیسری بات جو جھگڑے سے بچنے کی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو. کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کو اپنے اوپر فٹ نہ کرو کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، کہ میرے خلاف بات کر رہا ہے. اس طرح بدگمانیوں سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، خیر والا گمان رکھنا چاہیے. ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں ایسے ہوتی ہیں جو گناہ تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں. جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے پھر ہم اس کو جواب دیں گے، اس سے لڑائی جھگڑا ہمارا بڑھ جائے گا. آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو. کوئی آدمی کمرے کے اندر بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہو، اس کو دیکھ رہی ہیں، تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. وہ آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو جواب دیں گے، تو اس سے بات بڑھ جائے گی، جس سے لڑائی تک آپ کی نوبت پہنچ جائے گی. وَلَا تَجَسَّسُوا. جاسوسی بھی مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، ایک دوسرے کی عیب بھی مت بیان کرو. کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے کہ بری بات ہے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، یہ ہے عیب. اگر کسی شخص کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں، وہ برائی اس آدمی کے اندر نہیں پی جاتی، تو یہ بہتان ہے. تو اسی وجہ سے عیب بھی کسی کے نہیں بیان کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی ہے تو تم کیوں اس کے عیب ہر شخص کے سامنے بیان کر رہے ہو. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرو گے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں. تو اسی وجہ سے جو شخص آدمی کسی کی غیبت بیان کرتا ہے یا عیب بیان کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. واتقوا اللہ. اگر تم سب ڈرو مجھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کو ڈرنا چاہیے. ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، تبارک و تعالیٰ کی رحم کرنے والی ذات ہے. تو یہ آپ کے سامنے چند چیزیں ایسے بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی سکون والی بن جائے گی. معاشرے کے اندر کبھی ہماری لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. پھر سن لیں مختصر کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں گمان نہ کریں. چھٹی چیز ایسی ہے کہ ہم کسی کے اوپر کسی کی غیبت بیان نہ کریں، کسی کی عیب نہ بیان کریں. یہ 6 باتیں ایسے ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں کبھی بھی لڑائی
جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اچھی زندگی فرما دیں گے، اچھی سکون والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔